ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کسی جنگل میں سفر فرما رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ فرمایا. تو اب صحابہ کرام کے پاس روٹی تو تھی، سالن نہیں تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ جلوہ گر تھے تو اتنے میں ایک شہد کی مکھی آ کر آپ کے ارد گرد چکر لگانے لگی. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ طواف کر رہی ہو، اور پھر آپ کے کان مبارک کے قریب آ کر وہ اپنی آواز میں کچھ عرض کرنے لگی. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہد کی مکھی آپ سے کیا عرض کر رہی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی میری بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کرم فرمایا، آج آپ ہمارے جنگل میں تشریف لے آئے، آج آپ ہمارے مہمان بنے، ہم آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کرم فرمائیں، اپنے کسی غلام کو بھیجئے، فلاں جگہ غار میں ہمارے چھتے میں شہد تیار ہے، تو وہ جائیں اور شہد لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ اے علی، آپ اس شہد کی مکھی کے پیچھے پیچھے تشریف لے جائیں اور وہاں سے جا کر شہد لے آئیں. تو اب آگے آگے شہد کی مکھی اڑتی جا رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. تھوڑا سا سفر طے کرنے کے بعد ایک غار کے دہانے پہنچے تو مولا علی نے کیا دیکھا کہ واقعی ایک چھتا شہد سے بھرا ہوا ہے. آپ نے شہد اس میں سے نچوڑ لیا اور پھر آ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شہد مبارک تمام صحابہ میں تقسیم فرمائی اور خود بھی تناول فرمائی اور فرمایا کہ شہد میں اللہ نے 70 بیماریوں کا علاج رکھا. سبحان اللہ! یہ شہد ایسی پیاری نعمت ہے اللہ کی کہ اس میں شفا ہی شفا. کہ اے شہد کی مکھی، یہ بتا کہ جب تو شہد بناتی ہے تو پھولوں کا رس چوستی ہے. اب کسی پھول کا رس پھیکا ہوتا ہے، کسی پھول کا رس میٹھا ہوتا ہے، کسی پھول کا رس تیکھا ہوتا ہے، کسی پھول کا رس ترش ہوتا ہے، لیکن جو تو شہد بناتی ہے وہ اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو وہ شہد کی مکھی عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ جانتے ہیں، آپ علیم ہیں، آپ خبیر ہیں، اللہ نے آپ کو علم عطا کیا، جاننے کے باوجود بھی صحابہ اکرام کی تعلیم کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے آپ نے اس شہد کی مکھی سے سوال کیا کہ اے شہد کی مکھی، یہ بتا کہ پھر یہ شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو وہ شہد کی مکھی عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ جب ہم چھتے سے گلشن کی طرف جاتی ہیں، جب ہم چھتے سے باغ کی طرف جاتی ہیں، تو پھر وہاں سے پھولوں کا رس چوس کر جب گلزار سے اپنے چھتے کی طرف واپس آتی ہیں تو جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھیں. اسی درود پاک پڑھنے کی برکت سے یہ پھیکے پھولوں کا رس، ترش پھولوں کا رس، کڑوے پھولوں کا رس میٹھا ہو جاتا ہے. تو محترم بھائیوں، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح درود پڑھنے کی برکت سے ایک پھیکے، تیکھے اور ترش پھولوں کا رس میٹھی شہد بن جاتا ہے، ہماری جو نمازیں ہیں، ہمارا جو تلاوت قرآن پاک کرنا ہے، ہمارا جو نیک اعمال کرنا ہے، اس میں قبولیت کی مٹھاس آ جائے. یہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جو بھی نیک اعمال کرتا ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں. تو اب اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنا کوئی عمل مقبول کروانا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہر نیک عمل سے پہلے آقا کی ذات پر درود پڑھیں، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو. خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے. تو جب ہم درود پڑھیں گے تو پھر درود کی برکت سے جس طرح شہد میٹھا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری عبادتوں میں بھی قبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے، صلی علی محمد، جانے بھی دو ارم کو، رضوان ارو کو ہم کو، دل پہ ہم نے لکھ لیا ہے، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔